الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے. رمضان المبارک بھی اور روزے رکھنا بھی، تراویح پڑھنا بھی، ذکر و عبادت بھی، دعا و تلاوت بھی، اعتکاف کرنا بھی، نمازیں پڑھنا بھی تقوی میں داخل ہے. اور ان سب کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. روزوں کے متعلق بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو سارے دین کا حاصل تقوی ہے، اور تقوی اس کا نام ہے کہ ہر مسلمان جب اور جس وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آ جائے تو بے چون و چرا اس کو بجا لائے، اور جب اور جہاں اور جس وقت کسی گناہ کے کرنے کا موقع آ جائے تو جان کی بازی لگا کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے. تو گناہ سے بچنے کو، اللہ کے حکم بجا لانے کو تقویٰ کہتے ہیں. سارے دین کا حاصل ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہوں کے دینی دنیاوی نقصانات بتلانے کے لیے ایک بڑا ہی پیارا رسالہ تحریر فرمایا. اس کا نام ہے جزاء الاعمال، اعمال کا بدلہ.
اس میں خاص طور سے حضرت نے گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر الگ الگ فصل میں گناہوں کا دنیاوی نقصان ارشاد فرمایا ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کو ثابت فرمایا ہے، اور پھر گناہوں کی تفصیلات بھی ذکر فرمائی ہیں۔ اس موضوع پر یہ رسالہ نہایت ہی نافع اور مفید ہے۔ ہم اور آپ چونکہ یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہیں، اور اعتکاف میں ہیں، ہم سب کی یہ بھی نیت ہونی چاہیے اور یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کو سدھاریں، اپنے باطن کو سنواریں، نماز و سنت کے مطابق پڑھنا سیکھیں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اسی کا نام اصلاح نفس ہے۔ لہذا اس کے لیے یہ رسالہ بہت زیادہ مفید ہے، اور یہ الحمدللہ دارالعلوم میں ان مکاتب کے اندر بآسانی دستیاب ہے۔ اس کو اعتکاف کے دوران ضرور ایک مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ آج میں اسی کی ایک فصل میں سے اس وقت اسی جزاء الاعمال کی ایک فصل میں سے ان گناہوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا جن پر قرآن و حدیث میں لعنت آئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ایسی لعنت بھی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ پاک کی ہم پر رحمت نہ ہو تو ہم ایک لمحہ جی نہیں سکتے، ایک قدم چل نہیں سکتے، ایک سانس لے نہیں سکتے۔ یہ جو کچھ بھی ہم کو نعمتیں، سہولتیں، راحتیں اور عافیتیں نصیب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اثر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ انہیں غصہ اللہ پاک بہت کم کرتے ہیں، شفقت، رحمت زیادہ فرماتے، درگزر زیادہ فرماتے، معاف زیادہ فرماتے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں پر کمر کو کس لے اور گناہ چھوڑنے کی کوشش ہی نہ کرے، بالکل ہی ڈھیٹ بن جائے اور گناہوں کا عادی بن جائے، توبہ بھی نہ کرے، شرمندہ اور نادم بھی نہ ہو، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرے اور پھر گناہ کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، جس میں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت آتی ہے۔ لعنت کے معنی آتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم ہونا، اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محروم ہونا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق۔ اور جس کو خدا کی لعنت ہو اور جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار ہو، تو دیکھ لو اس کا کیا انجام ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کی زندگی عذاب ہوگی، چاہے اس کو عذاب ہونا محسوس ہو یا نہ ہو، کیونکہ جو آدمی گناہوں کا عادی ہوتا ہے تو وقتی طور پر اس کو اس گناہ میں مزہ تو آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسی مثال جیسے ہیروئن، جو شخص پیتا ہے تو وقتی طور پر تو اس کو اس میں سرور آتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ گٹر کی نالیوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو اس کا کوئی تعلق گھر سے نہیں ہوتا، بیوی بچوں سے نہیں رہتا، ماں باپ سے نہیں رہتا، بہن بھائیوں سے نہیں رہتا،
دوست احباب سے نہیں رہتا، کمانے کھانے سے نہیں رہتا، انتہائی گندی کپڑے، انتہائی گندی حالت، ایسے ہی جانوروں سے بدتر اس کا حال، بس اس کو تو ہیروئن کا بس کش چاہیے، بس اس کے نشے میں بس اس کو جو سرور آتا ہے اس کے اوپر وہ ساری دنیا کو لات مار دیتا ہے، اور پوری انسانیت سے وہ کٹ کے گندی نالیوں میں پاگلوں کی طرح گھومتا پھرتا اور بیٹھتا اور پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لعنت جو جس پر آتی ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو میں ان گناہوں کا ذکر کر رہا ہوں جن پر حضور نے لعنت فرمائی، لہذا ہم سب نہایت توجہ کے ساتھ ان گناہوں کو سنیں، اور میں ان کی تشریح بھی لمبی نہیں کروں گا، مختصر سی کروں گا جہاں ضرورت محسوس کروں گا، کیونکہ یہ وقت زیادہ بیان کرنے کا نہیں۔ لیکن یہ بات جو میں اس وقت سنانا چاہتا ہوں سب لوگ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس طرح سنیں کہ کان اس کی طرف ہوں اور دماغ اپنی حالت کا جائزہ لے رہا ہو۔ خدا نخواستہ میں تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں، اگر ہو تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے، انشاءاللہ توبہ کر کے وہ توبہ اسے قبول ہو جائے گی، اور وہ توبہ کرنے کی وجہ سے پھر اس گناہ کے نہ کرنے والوں کی طرح ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آئندہ بھی ہمت کرے کہ وہ گناہ نہ ہو، اور اگر یہ گناہ نہیں ہو رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ پاک نے ان لعنت والے گناہوں سے ہمیں بچایا۔ نمبر 1، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کی تحریر لکھنے والے پر، سودی معاملے پر گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اب دیکھو یہ گناہ کتنا ہمارے معاشرے میں عام ہے، جتنے سودی بینک ہیں وہ سود دیتے بھی ہیں، سود لیتے بھی ہیں، دینے والے بھی مسلمان، لینے والے بھی مسلمان، اور اس کے علاوہ نجی طور پر بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو دوسروں کو رقم سود پر دیتے ہیں، سود پر لیتے ہیں۔ تو سود کا معاملہ مسلمانوں کے اندر بہت پھیلا ہوا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کی تحریر لکھنے والے پر، سود کا چیک بنانے والے پر، سود کا چیک لینے والے پر اور اس کے گواہ بننے پر لعنت فرمائی ہے۔ لہذا سودی معاملے سے توبہ کرنی چاہیے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد مصمم کر لیں۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے بنانے والے پر، اس کے بنوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کی قیمت ادا کرنے والے پر، اور جو اس کو لے کر آئے اس کے اوپر، اور جو پینے کے لیے پیش کرے اس کے اوپر، اور جو پیے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ جو ہمارے یہاں ملک میں بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں پہ عام شراب پی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے، جتنے کلب ہیں ان کے اندر شراب نوشی کا دور چلتا ہے، جگہ جگہ شراب خانے ہمارے ملک میں کھلے ہوئے ہیں، اور کھلے عام شراب پی جاتی ہے، فروخت کی جاتی ہے، خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے۔ پھر سن لیں آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے پر، اس کے پلانے پر، شراب نچوڑنے والے پر اور نچڑوانے والے پر، یعنی شراب بنانے والے پر، بنوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کے دام اور قیمت ادا کرنے والے پر، اور جو لا کر دے اس پر، اور جو منگوائے اس پر، اور جو پیے اس پر لعنت۔ نمبر 3، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر
جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی سی وضاقتہ اختیار کریں لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ بھی ہمارے معاشرے میں گناہ پایا جاتا ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں ایسا لباس استعمال کرتی ہیں، ایسے بال بنواتی ہیں جس سے وہ دور سے مرد معلوم ہوتی ہیں۔ اب جو مرد داڑھی منڈاتا ہے تو داڑھی منڈانا بذات خود ایک گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایک گناہ اس میں یہ بھی ہے کہ داڑھی منڈانے سے مرد عورت کے مشابہ ہوتا ہے، کیونکہ عورتوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل ایسے ہی برا ہے اور حرام ہے جیسے کوئی عورت گنجی ہو جائے، اور یورپ میں گنجی عورتیں ہی پائی جاتی ہیں۔ عورتوں گنجے ہونے کے بھی فیشن ہے یورپ کے اندر، عورتوں کے اندر۔ تو اگر عورت بالکل گنجی ہو جائے تو مردوں کے مشابہ ہوگی نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے گنجا ہونا حرام ہے۔ اس کو لمبے بال رکھنے کا حکم ہے تاکہ لمبے بالوں کی وجہ سے وہ مردوں کے مشابہ نہ ہو۔ تو بعض عورتیں گنجی تو نہیں ہوتی لیکن چھوٹے چھوٹے بال رکھتی ہیں جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ خاص طور سے یہ جو یورپ کا لباس ہے، انگریزی لباس ہے، اس کے اندر دور سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ عورت ہے یہ مرد ہے۔ یاد رکھو، ایسی وضاقتہ اختیار کرنا، ایسا لباس پوشاک اختیار کرنا، پہننا جس کے اندر مرد عورتوں کے مشابہ معلوم ہو یا عورت مردوں کے مشابہ معلوم ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اب یہ گناہ کتنا عام ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا مراد ہے، بے جان چیزوں کی تصویر بنانا بالکل جائز ہے، جیسے پہاڑوں کی تصویر، آبشاروں کی تصویر، مرغزاروں کی تصویر، دریاؤں کی تصویر، بادلوں کی تصویر، چاند سورج کی تصویر، بے جان چیزوں کی تصویر بنانا جائز۔ لیکن جاندار کی تصویر، چاہے انسانوں کی تصویر ہو اور چاہے جانوروں کی تصویر ہو، اس کی تصویر بنانے والے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ البتہ شناخت کی غرض سے، اگر پاسپورٹ میں تصویر لگانے کے لیے یا شناختی کارڈ میں تصویر لگانے کے لیے یا کسی اور جگہ شناخت کی وجہ سے اگر تصویر کھنچوائی جائے تو علماء نے اس کی گنجائش دی ہے۔ لیکن ویسے عام حالات میں تصویر کھینچنا اور کھنچوانا اور تصویریں بنا کر کے اپنے گھروں میں لٹکانا اور لگانا، جیسے کہ پورا ملک اور ہمارے ملک کے سارے بازار اور شاہراہیں عورتوں اور مردوں کی تصاویر سے اور جانوروں کی تصاویر سے بھرے پڑے ہیں، تو یہاں تو لعنت کی بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارش نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا جس آدمی نے اپنا فوٹو کھنچوایا ہوا ہے اور اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے، یا کسی سرکاری حاکم کی تصویر یا کسی سیاسی جماعت اور تنظیم کے سربراہ کی تصویر، یا اسی طریقے سے جتنے بیوٹی پارلر ہیں، جس بازار میں ایک بیوٹی پارلر کی دکان ہوتی، پورا بازار اس کا عورتوں کی تصاویر سے بھرا ہوتا ہے، یہ اس پر لعنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس گھر میں جاندار کی تصویریں چاہے کھلونے کی شکل میں ہو یا شوقیہ تصویر کھینچی گئی ہو، چاہے اجتماعی گروپ کی شکل میں تصویر کھنچوائی گئی ہو یا کھینچی گئی ہو، سب پر لعنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسرے حدیث میں کہ قیامت میں ان کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 5، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرے۔ اللہ کے نام پر ذبح کرنا جانور کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تب جانور حلال ہوگا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کریں گے، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ذبح کریں یا کسی اور صاحب مزار کے
قربت حاصل کرنے کی نیت سے اس کے مزار پہ جا کر کے اس کے نام پر جانور ذبح کرے، یا جیسے کفار اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرے گا، چاہے مرغی ہو اور چاہے گائے ہو، چاہے اونٹ ہو، چاہے بیل ہو، سب حرام، اور اس طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 6، لعنت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر جو اپنے باپ کو برا بھلا کہے۔ اللہ، آج بھی میں بعض دفعہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل گھر جو ہے نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے، آج کل گھر مسلمانوں کے گھر اکثر و بیشتر نافرمان اولاد سے بھرے ہوئے ہیں، جو ماں باپ کو ستانے والی ہے اور ان کو ایذا دینے والی ہے، ان کی نافرمانی کرنے والی ہے، ان کو ایذا دینے والی ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو ایذائیں دیتے ہیں، خاص طور سے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمانے قابل نہیں رہتے، اور پھر اولاد پر ان کا نفقہ بھی فرض ہوتا ہے، ان کی خدمت بھی فرض ہوتی ہے، وہ بجائے فرض ادا کرنے کے ان کو ستاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو برا کہے اس کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے بھائی اگر کسی سے خدا نہ خواستہ یہ گناہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے تو بلا تاخیر توبہ کرے، اپنے ماں باپ سے مل کر ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ کر ان سے معافی مانگے اور ان کو راضی کر لے، ورنہ یاد رکھو کہ اگر دونوں کو ستایا تو دونوں اس جہنم میں جانے کا دروازہ ہے، اگر ایک کو ستایا تو وہ اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور جس نے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کی اطاعت کی، ان کی فرمانبرداری کی، ان کا دل اتنا خوش کیا کہ ان کا دل باغ باغ ہو گیا اور ان سے ان کی دلی دعائیں لے لی، تو دونوں اس کے لیے جنت میں جانے کا دروازہ ہے۔ نمبر 8، لعنت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر جو دین میں کوئی نئی بات نکالے۔ اسے کہتے ہیں، نئی بات کو کہتے ہیں بدعت۔ سنت وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور بدعت اس نیک کام کو کہتے ہیں کہ جو حضور سے، قرآن کریم سے، حضور سے، صحابہ سے ثابت نہیں، بعد میں لوگوں نے اس کو اپنے طور پر نیک کام سمجھ کر اور دین کا کام سمجھ کر، باعث ثواب سمجھ کر اپنی طرف سے اختیار کر لیا، تو اسے کہتے ہیں دین میں نئی بات نکالنا۔ جیسے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، یا جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے درود و سلام پڑھنا، یا جیسے تیجا کرنا، اور جیسے 40واں کرنا، جیسے برسی منانا، اور جیسے اجتماعی قرآن خوانی کرنا۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اجتماعی قرآن خوانی عام ہوتی ہے ہمارے، یہ ساری کی ساری بدعات ہیں، اور دین کے اندر لوگوں نے نئی نئی باتیں اپنی طرف سے نکالی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو دین میں کوئی نئی بات نکالے۔ نمبر 9، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو قوم لوط کا سا عمل کرے، یعنی کوئی مرد کسی مرد کے پیچھے والے راستے سے صحبت کرے، اسے کہتے ہیں لواطت، اسے کہتے ہیں قوم لوط کا مخصوص عمل، یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے، زنا سے بھی زیادہ حرام ہے۔ اور قوم لوط کے لوگ اسی گناہ کے اندر مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر سخت عذاب آیا، اور ایسا شدید عذاب آیا کہ ان کی زمین کو اللہ پاک نے وہاں سے نکالا اور آسمان تک لے جا کر کے وہاں سے الٹا اس کو پھینکا اور پتھروں کی ان کے اوپر بارش فرمائی۔ اس گناہ کی وجہ سے ایسا ہولناک عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور یہ لواطت اور پخانے کی جگہ میں صحبت کرنا جیسے کسی مرد کے ساتھ اور کسی لڑکے کے ساتھ حرام ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اس کو بعض لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی مرد کے ساتھ ایسا کام کرنا تو حرام ہے، لیکن بیوی تو ہمارے لیے حلال ہے، لہذا اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جو جگہ حلال ہے عورت کی وہ آگے والی ہے، اور جو پیچھے وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے، اور وہ لواطت ہے اور قوم لوط والا عمل ہے، وہ بھی شوہر کے لیے حرام اور ناجائز ہے۔ تو قوم لوط والا
عمل کرنے والے پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، کیونکہ صحابہ کرام حضور کی تربیت یافتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کے ساتھ اپنے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ قرآن شریف میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو اب ان کو برا بھلا کہنا ایسا بدترین عمل ہے کہ اس کے اوپر لعنت ہے۔ صحابہ کرام کو تو اتنا اونچا مقام ہے کہ حضور کے بعد، صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے سارے مسلمان، ان میں جتنے بھی غوث ہیں، جتنے بھی قطب ہیں، جتنے بھی ابدال ہیں، اور جتنے بھی کیا کہتے ہیں اللہ والے، سارے مل کر کے ایک ادنا سے صحابی کے جوتے کی مٹی کے برابر بھی نہیں، اتنا اونچا مقام ہے صحابہ کرام۔ لہذا جو صحابہ کرام کو برا کہے گا، جیسے کہ شیعہ لوگ بعض صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ یاد رکھو آپ نے اس شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو صحابہ کرام کو برا کہے۔ نمبر 11، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص کے اوپر جو زمین میں فساد برپا کرے اور قطع رحمی کرے اور اللہ تعالیٰ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ تو امن و امان قائم رکھنا، دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ حکومت کا بھی فرض ہے اور ہر انسان کا بھی فرض ہے کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور اکثر امکان اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کی جان و مال کی بھی حفاظت کرے، اور جو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے اور فساد پھیلاتا ہے، جیسے آج کل جگہ جگہ ہنگامے ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ شرپسندی کا معاملہ کر دیتے ہیں اور ہنگامہ کر دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، ایک عام قتل و غارت گری کا بازار گرم میں یہ فساد کہلاتا ہے۔ یہ امن و امان نہیں، یہ جان و مال کا عدم تحفظ ہے۔ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ ایسے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کرنا، ان سے لڑنا جھگڑنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ حضور نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ستاتا ہے اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، تو یاد رکھو اس کے اوپر بھی حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 12، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر جو رشوت دے اور جو رشوت لے اور جو ان دونوں کے درمیان رشوت کے لین دین کا معاملہ طے کرائے، جیسا کہ بروکر ہوتے ہیں، رشوت دینے دلانے کے بروکر الگ ہوتے ہیں، وہ جہاں کہیں کوئی کام اٹکتا ہے تو وہ ان سے بات کرنی پڑتی ہے، پھر وہ جا کر کے رشوت کا معاملہ طے کراتے ہیں۔ جو رشوت لینے والا ہے وہ 10 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، جو دینے والا وہ کہیں یہ تو بہت سارے ہیں، تو میں نہیں دے سکتا، اسے کہتے ہیں کچھ کم کراؤ، پھر وہ 1 لاکھ کم کرتا ہے، اس طرح سے بات ہوتی ہے۔ تو رشوت دینے والا اور جو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کراتا ہے، تینوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اب دیکھو ہمارے معاشرے میں رشوت کا لین دین کتنا عام ہے، مجالے کسی کے فائل بغیر رشوت کے چل جائے، اگر قانون کے سارے تقاضے پورے کیے ہوئے ہیں اور رشوت نہیں دیتا ہے تو سب خلاف قانون ہے۔ اور اگر رشوت کا لفافہ حاکم کے پاس چلا جائے تو جتنا بھی خلاف قانون ہو وہ سب قانون کے مطابق ہو جائے۔ تو رشوت کے بغیر کوئی فائل آگے نہیں جا سکتی، چھوٹے آفس سے لے کر کے بڑے آفس تک چلے جاؤ، سب جگہ رشوت کھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں لا ماشاء اللہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ نمبر 13، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس آدمی کے اوپر جو کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے اور جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے۔ اب کاروبار میں کتنا دھوکہ ہے، اتنا دھوکہ ہے، اتنا جھوٹ کہ جو جھوٹ نہ بولے وہ بیوقوف، جو سچ بولے وہ بدھو اور پاگل، اور جو جھوٹ بولنے کا ماہر ہو اور دھوکہ دینے کا وہ ماسٹر ہو وہ سب سے بڑا عقل مند کہلاتا ہے۔ لیکن یہ سب یہیں رکھا رہ جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فریب دینے والے کو، دھوکہ دینے والے کو، کہہ کچھ رہا ہے کر کچھ رہا ہے، کہتا کیا ہے کرتا کچھ ہے، تو اس کے اوپر لعنت ہے۔ لعنت فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو قبروں پر جائیں، اور ان لوگوں پر جو وہاں جا کر سجدہ کریں، اور جو وہاں جا کر کے چراغ رکھیں۔ دیکھو اب مزارات پر ہوتا ہے نہیں ہوتا، بزرگوں کے مزارات پر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور مرد کم عورتیں زیادہ، اور جو وہاں جانے والے ہوتے ہیں عام طور پر قبر کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، چوکھٹ کو چوم رہے ہوتے ہیں، جھک کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، منتیں مان رہے ہوتے ہیں، اور چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے، کھرانے چراغ جلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان سب کے اوپر آپ نے لعنت فرمائی ہے، لہٰذا اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 15، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو پارسا اور ایماندار بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ چند لعنت والے اعمال حضرت نے بیان فرمائے تھے، ان کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا۔ اب دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ان لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محض اپنے فضل سے ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے کہ الحمدللہ ایک ساتھی تازہ مسواک لائے ہیں۔ مسواک بھی بڑی اہم اور پیاری سنت ہے، اور یہ ان سنتوں میں سے ہیں جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر تک عمل فرمایا۔ جس وقت آپ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا تھا، اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر موجود تھے، تو اتنی کمزوری تھی کہ بولنے کی بھی سکت نہ تھی۔ تو اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو حضور ان کی مسواک کو دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک فرمانا چاہتے ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ مسواک فرمائیں گے؟ ہاں مسواک۔ تو آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لی، اور چونکہ حضور کمزور تھے، اس چبانا مشکل تھا، تو حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میں اس مسواک کو چبایا، اور چبا کر کے اس کا ریشہ نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد پھر آپ کو دیا، وہ آپ نے اپنے منہ مبارک میں اس کو مسواک کیا، اس مسواک کی۔ یہ عمل آپ کا وہ ہے جو بالکل آخر میں بھی آپ نے اس سنت پر عمل فرمایا۔ یہ اہم ترین سنت ہے، یاد رکھو۔ اور یہ ایسی سنت ہے علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں، 70 سے زیادہ فائدے ہیں۔ کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا، موت کے وقت زبان پر اسے کلمہ جاری ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وہ نماز جس کے وضو میں اس نے مسواک کی ہوگی، اس نماز کے مقابلے میں جس کے وضو میں مسواک نہ ہوگی 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے۔ لہذا اب یہ بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ مسواک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ کل پرسوں تسبیح ملی ہے آپ کو، وہی بڑی نعمت ہے، اس کو اسی میں پڑھنا ہے جو کچھ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اب یہ ہر وضو میں مسواک بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام۔ ہم سب کی مغفرت فرما یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کو اپنے فضل سے تقوی عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو تقوی عطا فرما یا اللہ، ہم سب کو تقوی عطا فرما یا اللہ، متقی اور پرہیزگار لوگوں میں ہم کو شامل فرما
یا اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ ان لعنت والے گناہوں سے ہم سب کو ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم سے کوئی گناہ ان میں سے ہو گیا ہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما. ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں گے, اب معاف فرما دیجیے. یا اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں, آپ معاف کرنے پر بہت خوش ہوتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں, بلکہ آپ نے ہم کو اپنے گھر میں بلایا ہے. یا اللہ ہماری خطائیں درگزر فرما. ہم اپنے سیاہ دل آپ کے گھر میں لے کر آئے ہیں. یا اللہ ان گناہوں کی سیاہی کو اپنے رحمت سے دور فرما. یا اللہ بارش کے پانی سے, برف کے پانی سے ہمارے قلب کو مصفا مجلہ فرما, اور جتنے بھی گناہوں کی سیاہی ہمارے دل میں جم گئی اپنی رحمت سے اس کو دور فرما, اور اپنے ذکر کے نور سے منور فرما. کلام پاک کے نور سے ہمارے دل کو اور ہمارے بال کو روشن فرما, ہمارے باطن کو منور فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے, اپنے احکام کو بجا لانے والا بنا دے, اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یا اللہ اگر آج شب قدر ہے ضرور ہم کو نصیب فرما, اس کی برکتوں سے خوب مالا مال فرما. اعتکاف کے فضائل بھی عطا فرما, روزوں کا ثواب بھی عطا فرما, تراویح کے فضائل بھی عطا فرما, اور ایک ایک سجدے پر جو آپ انعام عطا فرماتے ہیں اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی ذرا بیٹھے رہے ہوئے ایک قصہ مجھے یاد آ گیا, وہ مسواک کے متعلق, بس وہ سن لو پھر بھائی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, ہندوستان میں گزرے ہیں اور سرہند کے اندر رہتے تھے. تو یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور نہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور دہلی میں ان کا مزار ہے. تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے خلیفہ ہیں یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوا, اور حاضر ہو کر کے اس نے یہ عرض کیا کہ یا حضرت میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں, اور وہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر گئے ہیں کہ آپ سے رجوع کریں. تو یا حضرت میں انہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. جب ہمارے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے تو میں اپنی ہر حالت ان کو بتایا کرتا تھا اور ان سے ہدایت لیا کرتا تھا. اب آپ ان کی جگہ پر ہے تو میں آپ کے پاس اپنا حال سنانے کے لیے آیا ہوں, اور وہ یہ کہ حضرت آج کل میرے باطن میں قبض کی کیفیت ساری ہے. قبض کہتے ہیں روحانی بیماری کو اور روحانی حالت کو, اس کے اندر آدمی کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے, اور نہ دعا میں دل لگتا ہے, نہ ذکر میں دل لگتا ہے, نہ نماز میں دل لگتا ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگتا. یہ چاہتا ہے چھوڑ چھڑ کے بھاگ جائے, اسے کہتے ہیں حالت قبض. تو اس لیے یہ عارضی ہوتی ہے, دور ہو جاتی ہے, اور اس کے دور کرنے کے مختلف طریقے بھی ہیں جو بزرگوں کے اندر رائج ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کبھی قبض طاری ہوتا تھا تو میں حاضر ہوتا تھا, تو حضرت توجہ فرما کر کے میرے قبض کو دور فرما دیا کرتے تھے, اس کی جگہ بست اور انبساط کی اور انس کی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو اب آپ کے پاس آئے, آپ کچھ کریں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دیکھو بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اور اتباع سنت میں توجہ دینا نہیں ہے, اگرچہ وہ فی نفسی جائز ہے مگر سنت ثابت نہیں ہے. تو بھائی میں تو دعا کر سکتا ہوں, اور باقی توجہ دینا یہ میرے یہاں نہیں, حضرت کے یہاں تھا لیکن میرے یہاں نہیں ہے. بس میرے یہاں تو جو کچھ کیا وہ اتباع سنت ہے. اب جب حضرت نے پتنی کی جس کی گہرائی سے اتباع سنت کا لفظ بولا, یہ سنتے ہی جناب وہ بے خود ہو گیا, وہ مرید حضرت کا بے خود ہو گیا, اور بے خودی میں وہ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر میں یوں جھومنا شروع کر دیا. اور جھومتے جھومتے کیا دیکھتے ہیں کہ سرحد کی زمین بھی اس کے ساتھ گھومنے لگی. یہ اسی کرامت ظاہر ہوئی. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے لیے کرامت ظاہر فرما دیتے ہیں. تو وہ جیسے جھومنے لگا بے خودی میں آ کر ساتھ ساتھ سرحد کی زمین جو وہ گھومنے لگی.
اب حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گھوم رہا ہے اور زمین گھوم رہی ہے، تو سب کو تعجب ہوا. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے، جاؤ طاقچے میں سے میری مسواک اٹھا کر لو. اس نے لا کر کے مسواک پیش کی، تو مسواک پیش کی حضرت نے وہ مسواک جو ہے وہ زمین سے یوں لگائی، ایک دم زمین ٹھہر گئی. یہ حضرت کی کرامت دیکھو. اور ساتھ ہی اس خواجہ صاحب کے مرید کی یہ بے خودی بھی ختم ہو گئی اور وہ ہوش میں آ گیا. جب ہوش میں آ گیا تو حضرت خواجہ باقی حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری کرامت دیکھ لی میں نے، ماشاءاللہ خوب دکھائی تم نے، اب میری بھی سن لو. فرمایا اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ اگر میں ابھی یوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ سرہند کے زمین میں جتنے قبرستانوں کے اندر انسان مدفون ہیں آپ نے زندہ کر دیں، سب قبروں سے باہر نکل آئیں گے. میں ابھی تم کو یہ کرامت دکھا سکتا ہوں اگر تم چاہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے جھومنے سے سرہند کی زمین کا گھومنا اور میری دعا سے اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے سرہند کے قبرستانوں کے مردوں کا زندہ ہونے سے میرے نزدیک ایک مرتبہ سنت کے مطابق وضو میں مسواک کرنا افضل ہے. اور سنت کے مطابق مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ یوں مسواک پکڑ کے اس کو پہلے دائیں طرف اوپر اندر باہر کریں، پھر بائیں طرف اوپر اندر باہر کریں، پھر نیچے اندر باہر کریں، پھر بائیں طرف اندر باہر کریں. ایک مرتبہ ہو گیا. پھر اس کو پانی سے نچوڑیں، پانی سے دھو کر کے پھر دوسری مرتبہ اسی طرح، پھر پانی سے نچوڑیں، پھر تیسری مرتبہ اس طرح. یہ کلی کرنے سے پہلے ہے. 3 دفعہ ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرنے سے پہلے اس طرح 3 دفعہ مسواک کرنا، یہ سنت طریقہ ہے. ویسے جیسے چاہے کر لو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن طریقہ بھی ہوتا ہے. طریقہ یہ ہے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ کلی ہوگی. اور کل میں نے رات کو ایک فضیلت وضو کی بتائی ہے، وہ بھی میں ابھی بتا کے فارغ کر دوں. یہ کہ جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا اس کو 3 فضیلتیں حاصل ہوں گی. اس کی 3 فضیلتیں ہیں اس کی ماشاءاللہ. ایک تو یہ کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہوگی. سنت کا ادا ہونا خود بہت بڑا عمل ہے. نمبر 2، جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، چاہے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے یا بسم اللہ الی دین الاسلام پڑھے، اس سے وضو کرنے والے کا سر سے لے کر پیر تک روا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے اس کا سارا جسم گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، صرف اعضاء وضو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ جو وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ ایک دفعہ پڑھے گا تو جب تک اس کا وضو رہے گا ملائکہ برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. اب اگر کسی 4 گھنٹے وضو رہا تو 4 گھنٹے تک فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ رہے. تو وہی ایک بسم اللہ والحمدللہ یاد کر لو اور ایک